تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک حملہ، صرف ایک حملہ، پورے ملک کو اندھیروں میں ڈبو سکتا ہے؟ آج کل اسرائیل میں یہ خوف ہر طرف محسوس کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے آج ہم اسی بحران کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ توانائی، لاجسٹکس اور روزمرہ کی زندگی پر آخر خطرات ہیں کیا؟ اور دیکھیں، یہ کوئی خیالی سوال نہیں رہ گیا ہے۔ حال ہی میں جو واقعات ہوئے ہیں انہوں نے اس خدشے کو بہت حقیقی بنا دیا ہے کہ ملک کا جو پورا بنیادی ڈھانچہ ہے، یعنی انفراسٹرکچر، وہ شاید اتنا کمزور ہے کہ ایک ہی بڑا حملہ اسے مفلوج کر سکتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ خدشات پیدا کہاں سے ہوئے اور ان کی اصل بنیاد کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو حالیہ کشیدگی بڑھی ہے، اس نے صرف سیکیورٹی کے خدشات کو ہی نہیں بڑھایا، بلکہ ملک کے اندر جو توانائی اور سپلائی چین کا پورا نظام ہے اس کی کمزوریاں بھی سب کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ سسٹم ایک بڑے حملے کا سامنا کر بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اور ان تمام خدشات کا مرکز ہے حیفا شہر، جہاں سے حالیہ حملوں کی اطلاعات آئی ہیں۔ دیکھیں، حیفا صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ تو سمجھیں اسرائیل کی معاشی شہرگ اور فوجی بقا کی ضمانت ہے۔ اسی لیے یہاں ہونے والی کوئی بھی کارروائی، چھوٹی یا بڑی، پورے ملک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو آخر حیفا اتنا اہم ہے کیوں؟ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے معاشی اور فوجی دونوں کرداروں کو دیکھنا ہوگا۔ یہ شہر ملک کی معیشت، توانائی اور دفاع، ان سب کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو حیفا اسرائیل کی سب سے اہم بین الاقوامی بندرگاہ ہے۔ ملک کی زیادہ تر درآمدات یہیں سے ہوتی ہیں۔ پھر یہیں پر بازان ریفائنری کمپلیکس ہے جو ملک کی ایندھن کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ملک بھر کے لیے جو سپلائی چینز ہیں وہ بھی یہیں سے گزرتی ہیں، اور تو اور فوج کی رسد کا انحصار بھی اسی ایک جگہ پر ہے۔ اب یہ سارے نظام ایک دوسرے سے بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک جگہ پر حملہ ہوا تو وہ ایک زنجیر کی طرح پورے کے پورے سسٹم کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اسے ٹیکنیکل زبان میں کیسکیڈ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ مطلب صاف ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بہت بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، حیفا میں اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ فوراً ریفائنری اور قریبی گیس فیلڈز بند، پھر بندرگاہ کا کام رک جاتا ہے، اور آخر میں پورے ملک میں بجلی و خوراک کی سپلائی لائنیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ سوچیں، صرف ایک حملہ اور اس کے اثرات پورے ملک میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، تو جب بلیک آؤٹ کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا ملک ایک ساتھ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ جو زیادہ حقیقت پسندانہ سیناریو ہے وہ ہے رولنگ بلیک آؤٹس کا، یعنی مختلف علاقوں میں باری باری بجلی بند کی جائے گی، یا پھر فیکٹریوں اور صنعتوں کو بجلی کی سپلائی کم کر دی جائے گی۔ یہ سننے میں شاید اتنا ڈرامائی نہ لگے، لیکن معیشت اور روزمرہ کی زندگی کے لیے یہ بھی اتنا ہی تباہ کن ہو سکتا ہے۔ چلیں اب ذرا مصدقہ رپورٹس کو قیاس آرائیوں اور خدشات سے الگ کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ میڈیا میں تو بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن زمینی حقائق آخر ہیں کیا؟ تو دیکھیں، جن باتوں کی تصدیق ہو چکی ہے ان میں شامل ہے ریفائنری کے کام میں خلل، آف شور گیس فیلڈز کی بندش اور بندرگاہ کے لاجسٹکس پر شدید دباؤ۔ یہ تو ہیں حقائق۔ دوسری طرف وہ خدشات ہیں جو ابھی تک حقیقت نہیں بنے، جیسے پورے ملک میں طویل بلیک آؤٹ یا خوراک کی شدید قلت۔ لیکن یہ جو خوراک کی قلت کا خوف ہے یہ بے بنیاد نہیں ہے، اس کا سیدھا تعلق حیفا کی بندرگاہ سے ہے۔ وہی تو اسرائیل کی درآمدات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب اس اہم راستے پر خلل پڑے گا تو ظاہر ہے نہ صرف خوراک کی قیمتیں بڑھیں گی، بلکہ ایک بڑی سماجی بے چینی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ صرف ایک مقامی بحران نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہیں کہ یہ تنازع اب ایک نئے اور شاید زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ایک ایسا مرحلہ جہاں انفراسٹرکچر کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ تنازع اب علامتی کارروائیوں سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ اب فریقین سیدھا اس انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں جو جدید ریاستوں کو چلاتا ہے: بجلی گھر، بندرگاہیں، سپلائی لائنز۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جس کا اثر براہ راست عام شہریوں کی زندگیوں پر پڑتا ہے، اور یہ حکمت عملی کوئی یک طرفہ نہیں ہے۔ ایک طرف اسرائیل میں حیفا کے ذریعے انفراسٹرکچر کو خطرہ ہے، تو دوسری طرف ایران سے بھی تہران اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کی خبریں آئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جوابی حملوں کا نتیجہ ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اب دونوں ہی طرف سے سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ پوری اسٹریٹجک صورتحال براہ راست سیاسی قیادت یعنی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو پر بہت شدید دباؤ ڈال رہی ہے۔ ان کے لیے چیلنج دوہرا ہے۔ انہیں نہ صرف فوجی محاذ پر کامیابی حاصل کرنی ہے بلکہ ملک کے اندر بھی استحکام برقرار رکھنا ہے۔ دیکھیں، جنگ کے وقت میں کسی بھی لیڈر کو صرف فوجی کارروائیوں سے نہیں پرکھا جاتا
بلکہ اس بات سے پرکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے روزمرہ کی زندگی کو کتنا فعال رکھ پاتا ہے۔ اگر لوگ بجلی، پانی اور خوراک جیسی بنیادی ضرورتوں کے لیے ترسنے لگیں تو قیادت پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ نیتن یاہو کو بالکل اسی چیلنج کا سامنا ہے، اور شاید ان کی سیاسی بقا بھی اسی پر منحصر ہے۔ اور یہیں پر ہم اس تجزیے کے آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر پہنچتے ہیں۔ جیسے جیسے جنگ کے طریقے بدل رہے ہیں، کیا اب لڑائیاں میدان جنگ کے بجائے پاور گرڈز اور انفراسٹرکچر پر لڑی جائیں گی؟ شواہد تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا کرنے کے لیے دنیا بھر کے پالیسی سازوں کو اب تیار رہنا ہوگا۔